سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہماری ایک معززہ کا سوال ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ بعض علماء کرام سے میں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ ہماری صحیح رہنمائی فرمائیں۔ تو اس سلسلہ میں صحیح رہنمائی یہی ہے جی، کتاب و سنت کے دلائل سے جو بات ہمیں راجع، زیادہ احوط اور زیادہ دین کے قریب محسوس ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ جو زیورات عورت استعمال کرتی ہے یا گاہے گاہے خوشی کے موقع پہ استعمال کرتی ہے، دونوں پر زکوٰۃ ہے۔ مستعمل اور غیر مستعمل میں فرق نہیں ہے، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی وعید سنائی ہے، الذین یکنزون الذہب والفضہ، اور اس کے ساتھ وہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ ما من صاحب ذہب ولا فضہ لا یؤدی زکاتہ، اس میں بھی بڑی سخت وعید ہے کہ جو لوگ اپنے پاس چاندی کا، سونے کا خزانہ رکھتے ہیں لیکن وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے روز اسی سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور آگ میں ان کو تپا دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ان کے پہلو، ان کی پیشانی اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ تو قرآن پاک اور صحیح البخاری کی اس حدیث میں یہ جو سخت وعیدیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بچنے کے لیے ہر مسلمان عورت جو زیور پہنتی ہے اس کو اپنے زیور کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ وہ سنن ابی داود میں جو 3-4 روایات آتی ہیں، وہ حسن درجے کی ہیں، وہ علی الاطلاق ضعیف نہیں ہے۔ ائمہ محدثین نے ان کو حسن اور صحیح کہا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، تو آپ نے فرمایا اتؤدین زکاتہ، کیا یہ جو 2 کنگن تو نے پہنے ہوئے ہیں ان دونوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کے عوض میں تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو اس بیٹی نے پھر وہ کنگن رسول اللہ کی طرف پھینک دی اور فرمایا اب ان کی میں مالک نہیں ہوں، اللہ اور اس کے رسول اس کے مالک ہیں۔ اور اسی طرح ابو داؤد میں آتا ہے ام سلمہ وہ سونے کے زیورات پہنا کرتی تھیں، تو پوچھا کہ کیا یہ کنز تو نہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو ما زکیہ فلیس بکنز، اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پھر یہ وہ کنز نہیں ہے جس پر سخت وعید ہے۔ اور یہ بھی روایت صحیح سنن ابی داود میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چاندی کے چھلے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو تو حسبک من النار، آگ کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی پوری دیانتداری اور امانتداری سے، قرآن و حدیث کے دلائل سے، کہ جس عورت کا زیور نصاب کو پہنچتا ہو، نصاب سونے کا یہ 20 دینار ہے، اور اس میں سے 40واں حصہ نصف دینار آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو 20 دینار یہ تقریباً 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ اس کو آپ تقریباً 87 گرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جس عورت کا زیور سونے کا 87 گرام ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، تو اس کو اس کا 40واں حصہ دینا چاہیے۔ تو یہ 40واں حصہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر وہ اس میں سے جو چند مشے بنتا ہے 40واں حصہ وہ دے دو، تو اس کا فائدہ ہے کہ یہ ہوگا کہ شاید اگلے ساتھ اس میں زکوٰۃ نہ ہو، ظاہر ہے اس میں کمی آ جائے گی، وہ نصاب کو نہیں پہنچے گا۔ اور اگر عورت نقدی ہی دیتی ہے تو یہ تقریباً 10,412 روپے بنتے ہیں غالباً۔ اگر وہ نقدی دے دیتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، ہر سال وہ نقدی دیتی رہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے زیور میں سے کوئی انگوٹھی 40واں حصہ کے مطابق دے دے تو وہ آئندہ سال زکوٰۃ سے بچ سکتی ہے، یا اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معزز خواتین کی خدمت میں ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے زیورات جو نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں اس میں سے زکوٰۃ نکالیں اور دیکھیں۔ میں ایک دعوت فکر دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے فقہی مسئلہ، ایک ہوتا ہے کہ اس کو فلسفی طور پہ، روحانی طور پہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے تو 87 گرام سونا پہنا ہوا ہے اور اس کی مالیت کم از کم 4,16,000 سے بھی زائد ہے۔ اب ایک عورت نے 4.25 لاکھ کے راؤنڈ باؤنڈ سونا پہنا ہوا ہے، تو کیا وہ اس میں سے 40واں حصہ بھی نہیں دے سکتی کہ کوئی غریب عورت اس سے کپڑے پہن لے، کوئی ایک وقت کا کھانا کھا لے، کوئی اس کے بچے غریب کچھ کھا پی لے؟
تو ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہمیں ہیلے بہانوں کے ذریعے چور دروازے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، بلکہ فراخ دلی سے ہمیں یہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور آخر پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض خواتین وہ سونا تو استعمال نہیں کرتی، چاندی تو استعمال نہیں کرتی۔ چاندی اس کا نصاب یہ 612 گرام ہے، 52.5 تولے۔ تو اگر کسی عورت نے یہ زیور پہننا ہے، عموماً ہمارے خان پٹھان لوگ وہ چاندی کے زیورات زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی 40واں حصہ دینا چاہیے۔ البتہ ہیرا، موتی، جواہرات، یاقوت، مرجان، وہ کروڑوں کی مالیت کے بھی اگر ہوں، کسی نے نگ پہنا ہوا ہے وہ کروڑوں کی مالیت کا بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی جواہرات، ہیرے اور موتی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، تو اگر وہ اس میں سے کچھ حصہ چاندی سے ہی نکال کے اتار کے دے دیا جائے اور سونے کے زیور سے ہی دے دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے۔ البتہ نقدی بھی 40ویں حصے کے برابر دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور بالخصوص معزز خواتین کو اللہ کی راہ میں اپنے زیورات جو نصاب کو پہنچے ہوئے ہیں ان کی زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔